ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور یہ سوال ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں، اور میرے پاس کافی میسیجز بھی اس حوالے سے آئے کہ شادی ہونے والی ہے، اب کیا کرے، جو پہلی رات ہے اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ آ، ہر چیز کا اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے۔ اب انہی میں سے خوشی کا موقع بھی آتا ہے، غمی کا موقع بھی آتا ہے۔ پھر جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں شرعی حوالے سے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کی شادی کی پہلی رات ہو تو اس حوالے سے یہ بات خوب سمجھ لیجیے، جو آپ کے پاس آئی ہے یہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو اپنا روب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات خوب سمجھ لیجیے ان کو مانوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوں گے کمرے میں، تو اگر آپ اپنا روب جاڑو گے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اور یہ آگے چل کر آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ خطرے کے باعث بن سکتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے قرآن میں ہے کہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہو، لیکن اگر آپ یہ سے حرکتیں کرو گے تو پھر سکون کیسے حاصل کرو گے؟ اس سے آپ سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے، بلکہ الٹی جو ہے بے سکونی کی زندگی آپ کی بن جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر آپ کمرے میں داخل ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب آپ کمرے میں داخل ہو تو پہلے آپ اجازت چاہے، اور پھر اس کے بعد آپ سلام کر کے داخل ہو۔ جب آپ سلام کر کے داخل ہو تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اگر وضو ہے، پہلے سے آپ نے وضو کر رکھی ہے تو بہتر ہے، اگر وضو نہیں ہے تو جا کر وضو کر لیں، اور اپنے بیوی سے بھی کہے کہ آپ بھی وضو کر لیں، اور دونوں جو ہے وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کریں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور پھر وہ ادا کرنے کے بعد اپنے لیے بھی دعا مانگے، دونوں اپنے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے، نئی زندگی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ پہلے جو ہے وہ کیا کرے؟ دعا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، دونوں اپنے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے اس رشتے کو کامیاب بنا، اور ہمیں ہر قسم کی شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری جو زندگی ہے ہمارے لیے سکون کا باعث بنا، اور ہماری جو آنے والی نسل ہو وہ بھی نیک ہو، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے بیوی جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، یا اس کے جو بال ہے اس کو پکڑ کر آپ یہ دعا پڑھیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ دعا آپ پڑھ لیں۔ آپ کو اگر نہیں آتی ہے تو اس کے اسکرین شاٹ لے کر یہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے اگر آپ نے کوئی پہلے کوشش یہ کرے کہ ان کی پسند کی کوئی چیز، اگر تحفے میں ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہو کہ ان کو کیا پسند ہے، تو کوئی تحفہ اگر آپ لائے ہو تو آپ وہ تحفہ پیش کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تسلی دیں، اور تسلی دینے کے بعد جو ہے وہ باتوں باتوں میں ان کے دل کو بہلائیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ خواتین اور جو عورتیں ہوتی ہے یہ سن فرازق ہوتی ہے، لہٰذا ان کو مانوس کرنے کی کوشش کرے، ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ خطاب کرنا شروع کر دے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو سمجھدار عورت ہے وہ خود سمجھ جاتی ہے، تو آپ پہلے ان کو مانوس کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں، ان سے مذاق ہنسی مذاق کریں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ تیار ہے مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اگر وہ تیار ہے ہم بستری کرنے کے لیے تو آپ ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی رات آپ ہم بستری کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ کوئی ضروری یا فرض نہیں ہے کہ آپ پہلی رات ہم بستری کرو گے، اگر ذہنی طور پر وہ تیار ہے تو آپ ہم بستری کریں، اور جب آپ ہم بستری کی نیت کریں تو آپ جو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہم بستری شروع کریں۔ ہم بستری شروع کرنے سے پہلے آپ ان کو بہلائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ ہم بستری شروع کر دیں اور پھر آپ جلدی فارغ ہو جائیں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں بیوی جو ہے اگر فارغ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جو تسکین نہیں ہوگی تو پھر ان کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں ہوں گے، لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے ان اعضاء کو جو ہے وہ ہاتھ لگائیں جس کے ذریعے سے وہ جو ہے جلدی جو ہے ڈسچارج ہونے کے قریب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ دخول کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہم بستری کریں۔ ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جو ہے خاص طریقہ نہیں ہے،
بلکہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں طریقہ بتلا دیجیے، جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہو نا، کھانا کس طریقے سے کھاتے ہو، منہ سے کھاتے ہو نا، ناک سے نہیں کھاتے، تو اسی طریقے سے جگہ ایک ہی ہے، وہاں پر ہم بستری کرنی ہے۔ جس طریقے سے فطرت سکھاتی ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، تو اسی طریقے سے آپ سیکھ جاؤ گے کہ ہم بستری کیسے کرنی ہے۔ جگہ ایک ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ پچھلے راستے کے ذریعے سے، پخانے کے راستے کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ہم بستری نہیں کرنی ہے، یہ حرام عمل ہے۔ باقی آپ جس طریقے سے بھی ہم بستری کر سکتے ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اوپر ہو اور بیوی نیچے ہو، لیکن اس کے علاوہ جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہو، شریعت کے حوالے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جو بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مکمل ننگے ہو یا اپنے آپ کو چھپائے، تو کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپائے، مکمل ننگا نہ ہو۔ اگر آپ مکمل ننگے ہیں تو کوشش یہ کرے جو آپ کی سطر وغیرہ ہے، کوئی چادر وغیرہ سے آپ اس کو ڈھانپ لیں اور جو آپ ہم استری کر کے فارغ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے اس وقت غسل کرنا چاہتے ہو، اس وقت بھی آپ غسل کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ اس وقت غسل نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ وضو کر کے آپ سو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ رات کو وضو ہم بستری کے بعد جو ہے وہ وضو کر کے پھر سو جاتے تھے۔ ظاہر سی باتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جا کر وہ نجاست وغیرہ دھو کر وضو کر کے پھر جو ہے آپ سو جائیں، اور پھر صبح جو ہے فجر کے وقت جو ہے آپ اٹھ کر غسل کر لیں نماز سے پہلے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے پیچیدگیوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل میں نے آسان انداز میں آپ کو بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے عمل کیا تو یہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔